یاسین مجھے بتاؤ کہ what motivates you towards doing the great work of deen that you're doing? مشہوری. great مشہوری. نہیں یار یو نو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن, اور اس کے بارے میں نے بہت سوچا ہے, بٹ میں ریسنٹلی اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ جو دین کہ میں پتہ نہیں میں اس دن کس سے کہہ رہا تھا کہ جس دن میں نیک ہو گیا نا میں نصیحت چھوڑ دوں گا. I'll explain that to you کہ مجھے ابھی جینوئن لگتا ہے میری لائف میں یہی ہے جو مجھے لگتا ہے نا, آپ کہتے ہو کہ ہاں یار یہ میں اللہ کے لیے کرا تھا. مجھے پتہ ہے نمازوں کا کیا حال ہے, مجھے پتہ ہے ویسے کیا کون سی بات ہو رہی ہوتی ہے, گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, سلپ اپس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ شاید وہ واحد چیز ہے جس میں میں کہہ سکتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, مجھے نقصان ہی ہو رہا ہے, مطلب فرام اے دنیاوی پوائنٹ آف ویو, اللہ معاف کرے, اس فرام یو نو کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ قربانی دی دنیا کی کر رہے ہیں اینڈ اس میں کوئی عوض کچھ نہیں مل رہا. تو دیٹس مائی موٹیویشن, دس از دی اونلی ہوپ آئی ہیو رائٹ ناؤ. So you generally don't like inspiring people towards deen? ایک تو خیر میں بالکل سیلفش ریزن کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں تو بچوں نا کسی طرح. اوور آل اگر میں بات کروں کہ میں کیا بیٹھ کے امت کی فکر کر رہا ہوتا ہوں تو اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن. دیر آر مومنٹس. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں تم وہ آدمی ہو, میں ایک دفعہ اجتماع پہ گیا ہوں, مجھے لے کے گئے تھے, تو تبلیغ کا تو کل ماڈل ہی امت کی فکر کر رہا ہے. میں اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا. No, so there were moments, like I'll be honest with you, جب میں تبلیغ میں جڑا تھا تو اس میں واقعتاً آپ کو ایک فکر کریٹ ہوتی ہے, like I think it's because of the اجتماعی thing. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت جو اتنے سالوں سے ہم کورسز کرا رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, کوئی کک فکر نہیں پیدا ہوئی ہمارے اندر. اپنی فکر مجھے زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگوں کی کم ہونا شروع ہو گئی ہے. I'll be honest with you. I think وہ ایک ڈفرنٹ. آپ تو خاصے خطرناک عقائد رکھنے والے آدمی ہیں, اس سے ہم بھی برے لگ رہے ہیں اور نصیحہ بھی برا لگ رہا ہے. ابو بکر کی طرف آتے ہیں. ابو بکر مجھے بتائیں کہ آپ شیخ وہ آدمی ہیں جو کہ ماشاء اللہ روح رواں ہیں, اتنے سالوں سے مجھے چلانے والا بندہ ایک ہی ہے, ٹاکس کروانی ہے. جب یہ میں نصیحہ نہیں بنا تھا, بڑی ایک پازیٹیو موٹیویشن ہوا ہے خود, لیکن تم بالکل بہت کم ٹاک دو گے یا وہ کرو گے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی آپ نے خود کہا تھا ٹاک دینی نہیں آتی تمہیں تو نہ دیا کرو, آپ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جنرلی یعنی کیا آئی تھنک میرے ذہن میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صفات دی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں اور ہر ایک کی اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں. تو سم ٹائمس جن کی اسٹرینتھ ہے ان کو تو پش کرو, اور جن کی ویکنیسز ہیں ان پہ آہستہ آہستہ کام کرو. یس 2-3 سال پہلے تک میں کبھی نہیں کرتا تھا, بٹ یاسین آپ کے پش کرنے پہ کچھ نہ کچھ اپنی کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں. بٹ فار نصیحہ میرے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر نہ کیا تو پھر کیا کرنا ہے, پہلا سوال, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر ایک اینڈ ہے جس کا کوئی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مجھے شروع سے ہی اپنی لائف میں نا کانسیپٹ آف صدقہ جاریہ بہت پسند تھا کہ اٹس اے ویری ایزی وے آؤٹ نا. کسی اور کو نہیں والا تھا کہ حضرت گھر بیٹھ کے بس کچھ آ رہا ہو, کسی اور کو نیک کر دو تو آپ کا کام ہوتا رہتا ہے. تو میری سب سے بڑی موٹیویشن فار نصیحہ از آلویز کہ کسی طرح سے یہ صدقہ جاریہ جو ہے نا چلتا رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اسٹرینتھ پبلک اسپیکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی کیا کہتے ہیں ویکنیس کیا ہے یا اسٹرینتھ؟ چلو گیا, ہاں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے بکر, واٹس یور اسٹرینتھ؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ مجھے کہاں پھنسا رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا اسٹرینتھ ہے. یا آئی تھنک کہ ون تھنگ ان مائی مائنڈ از کہ کس طرح کس بندے کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کنونس سم ون کہ یار یہ کر لو, ٹھیک ہے, تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو ذاتی اعتبار سے میرے خیال میں سب کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اٹس فار ایوری ون کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ والے لوگوں کی اسٹرینتھس پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ خود بہت ایکسٹروورٹ نہیں بھی ہو, آپ کو بہت اچھی پبلک اسپیکنگ نہیں بھی آتی, اسٹل یو کین ڈو دا ورک آف ٹیم. تو مجھے تو ہمیشہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے ٹیکنیکلی میں شاید کبھی بھی بہت اچھا اسپیکر نہ بن سکوں, آئی نو مائی اسٹرینتھ, بٹ ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں دین کے لیے بہت اچھے سسٹمس کبھی نہ کبھی زندگی میں بنا سکتے ہیں, ایک ادارہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ موٹیویٹڈ رہوں. شیخ آپ کی کیا موٹیویشن ہے؟ میں سچ بتاؤں, بیکاز دیکھیں مطلب بلا مبالغہ کہ آن اے سیریس نوٹ کہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے ذاتی اعتبار سے کہ آپ کا کتنا ایک رول رہا ہے پش کرنے میں, ہمیں دین کا کام کرنے میں, اینڈ اٹس اے ڈینجرس تھنگ ٹو سے, بٹ لائک اے لاٹ آف. میرے پیچھے ابو بکر ہے, بس سمپل, مجھے ابو بکر نے پوچھ. ابو بکر آپ کے پیچھے کون؟ بالکل بالکل اللہ. نہیں آن اے سیریس نوٹ, لائک مجھے وہ ڈرائیو نظر آتی ہے. لائک آئی نو آپ اتنے سالوں سے یو نو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں,
آپ نے کتنی بار جاب سوئچ کی ہے فار دس ریزن, اینڈ لائک آئی ہیو سین یو ایکٹیولی انگیجڈ ان اٹ اینڈ آئی ہیو سین ہاؤ یور مائنڈ ورکس. واٹ ڈرائیوز یو, لائک یہ کیڑا آیا کہاں سے تھا آپ کے اندر؟ I mean, I think you're exaggerating it, but I mean, honestly speaking, part of my answer is very similar to yours. Okay? And I mean, those who know us better, we've gone over this, question many times کہ یار ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام, right? And ہمیں ہیل بھی نہیں ہے اس کے, genuinely ہماری internal feeling ہے کہ ہمیں ہیل نہیں ہے, and وہ نہیں ہے, but ہاں ایک پوائنٹ ان ٹائم پہ کچھ بڑوں نے بھی یہ ذمہ داری بھی دی, کہا بھی کہ بھائی کرو یہ وہ کرو, اینڈ کہیں نہ کہیں آئی تھنک یوتھ ریلیٹ کر پاتی ہے, بات سن لیتی ہے, آپ ان کے مسئلوں کو سمجھ لیتے ہو, بیکاز پرابلی وی وینٹ تھرو سملر بیک گراؤنڈس, یعنی ایشوز جو آج بچوں کے ہیں. بٹ آئی تھنک جو موٹیویشن والی چیز ہے, میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں عمل کے لیے, بٹ آئی تھنک اے لاٹ آف ٹائمز مے بی آئی ایم دیٹ پرسن, یعنی آئی فیل دا پین دیٹ پیپل گو تھرو, رائٹ. یہ میری آنیسٹلی اسپیکنگ وین آئی ایم ٹیچنگ, مثال کے طور پہ ایٹ BNU, اینڈ اف اے کڈ کمز, رائٹ, سو آئی جسٹ ریئلی فیل فار دا فیکٹ کہ یار یہ بچہ جو ہے نا, اس کا ایشو جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے کسی نہ کسی سینس میں. آئی ٹیل یو سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ, میں آپ کو شاید ذکر بھی کرا تھا ابھی اس دن, وہ میسج میں پیرنٹنگ سیشن تھا, تو ٹورڈز دی اینڈ دس مدر آسکڈ اے کوسچن اباؤٹ ہر سن بیکاز شی ہیڈ لاسٹ ہر ہسبینڈ. So the eldest son is in grade 6, right? And she said it's very hard because wo beta jo hai na, he's not been able to cope up. And you know, it's something that you do realize, because I have 3 kids and I often think of the fact that what if I die, right? Who is going to explain to them that where is Baba? And I just said to that mother, I said, just let me take care of it. Let me meet your son once. And I met that son, right? And obviously, and I just asked him, I said, do you miss Baba? Okay? And obviously I could tell that he misses him like anything. Sudden death, heart attack, you know, you're having a normal life and then you lose your dad. And wallahi, it is so beautiful to have the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his life and legacy with you, because you know, you have a response, you have a story to tell everybody, and you can relate to it. I told him the entire story of Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, how Hazrat Abdullah, his father, passed, and how the Prophet came to him and asked ya Jabir کہ تم کیوں ٹوٹے ہوئے ہو, right? And then all this notion. So I think that it's just something that اللہ تعالیٰ کتنا زبردست چیز ہے کہ ہم لوگوں کو تک وہ پہنچا سکیں جن کو ان کا یعنی لوگوں کو ان کا وارث بنایا گیا, بٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وی آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن. سو میرے لیے تو آنیسٹلی یعنی وہی چیز ہے, اینڈ آئی تھنک یہی چیز آپ کو ڈرائیو بھی کر رہی ہوتی ہے, بیکاز واٹ وی I hope so, and I hope we are not in it for the fame. ٹھیک ہے, I don't think we get any money out of it, and I think مجھے لگ رہا ہے ہم فیمس ہوں گے ہی نہیں, تو اس لیے الحمدللہ I hope it stays like this. الحمدللہ, ٹھیک ہے. But I think the third thing that is there is this کہ and you know, and یہ تو اب جیسے جیسے even with Nasiha being more structured, اس دن بھی ابو بکر نے ہماری اصلاح کی ہے, میری زیادہ, ٹھیک ہے, کہ بہت سارا وہ کام ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ادارے میں. Who wants to donate, raise funds, ٹھیک ہے, who wants to do all these petty things, hire somebody, fire somebody, یہ ایڈمنسٹریشن, تو بٹ کرنا پڑتا ہے. But I think that the only thing that keeps you going is when you see that shine in somebody's eye, and you know, you can see کہ یار he's about to fall for the trap, and what a beautiful trap, right? To realize کہ there is nothing more beautiful than the deen of Islam. تو میرے لیے I think this is the only thing, and I think it really is reinforced جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں خود کسی اہل نہیں ہوں, یعنی میری اپنی نماز ہی سیدھی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو شاید you know, the Prophet did say, if a single person was to come صلی اللہ علیہ وسلم to deen at your hand, that is better than possessing red camels, right? بلغ عنی ولو آیا, pass on the message even if it's one آیا. So کرنا بھی ہے اور کوشش تو نہیں چھوڑ سکتے. And lastly, like you said, I think one more thing with all of us, what is beautiful is this, that you know, we're such amazing friends as well, right? تو ایک ہنسی مذاق میں چیزیں ہو جاتی ہیں اس کی, which let me ask you a question now, ٹھیک ہے, کہ آئی تھنک ابو بکر تو آئی ہیو نون فار مور دین اے ڈیکیڈ, بیکاز ہم علم میں ساتھ تھے بیک ان دا ڈے, ٹھیک ہے. حالانکہ لمز والے ایرا میں ہم سے 2 سال چھوٹا ہے, ہی از 2 batches جونیئر ٹو می, اور اس کی بھی ایک اسٹوری ہے, اس پہ کبھی میں پوری ایک ٹاک کر سکتا ہوں, دا اپس اینڈ ڈاؤنز آف ابو بکر پہ. تو کیا کہتے ہیں, وہ شاید اس کے بعد ابو بکر کبھی میرے سے بات نہ کرے, ٹھیک ہے. بٹ ود یو, یعنی ایک پہلے تو الگ ریلیشن شپ تھا, بٹ نصیحہ بننے سے پہلے آئی تھنک یو ور اے گریٹ فائنڈ. اچانک مجھے ایک بچہ ملا جو کہ کیا کہتے بات, جو کو تیار تھا کام کرنے کے لیے, روڈوں پہ پھر رہا تھا, شیخ روڈوں میں پھر رہا تھا, نوکری, نیک تھا, مدرسے جا رہا تھا, ٹھیک ہے, فل ٹائم مدرسہ پڑھا تھا, میں نے اس کو توڑ کے لے آیا دنیا کی اس میں. بٹ پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ ماشاء اللہ آپ ایک ٹائم بام بھی ہیں,
ٹھیک ہے, جو کبھی بھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کسی کو بھی ناپ سکتے ہیں, تو وہ کیا اچھا میں ویسے باتیں زیادہ کرتا ہوں بٹ میں نے کسی کو نپا نہیں ہے. آن اے سیریس نوٹ, یہ آپ لوگ مانیں گے نہیں بٹ میں نے کس کو نپایا آج تک. جن کو نپا وہ بتائیں گے کہ تم نے نپایا. آپ حاصل کر وہ اگر ریفلیکٹ کریں گے ان کو سمجھ آ جائے گی واقعی میں نہیں نپا گیا تھا. میری باتیں زیادہ ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے میں کر رہا ہوتا ہوں. بٹ کیوں ایسا کیوں ہے کہ وہ مطلب میں اپنی کوئی فیملی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دوں, میرے جو ایموشنل سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. نہیں خیر, دیٹ از اے فلا ٹو بی ریئلی آنیسٹ. I do realize کہ میں but I'm like that, like I think کہ میرا فوکس بھی بہت جلدی. اچھا ویسے اس کا ایک فائدہ بھی ہے, I mean he is the person, مجھے پتا ہے کہ جب کوئی سیدھی بات کرنی ہے نا کسی نے, میری تو جان جا رہی ہوتی ہے, تو میں فوراً یاسین پمپ ہوتا ہے کہ نہیں میں کر کے آؤں گا سیدھی بات, ایسی کی تیسی, اس میں مسئلے کی کیا بات ہے. So which by the way is very beautiful, right? I mean دیکھو we all come with our flaws without any doubt, ٹھیک ہے, but I think when you جب سیرت سن رہا ہوتا ہوں اور جب کوئی یزا عمر کا واقعہ آتا ہے تو the first name comes in my mind is کہ یاسین بھی کچھ ایسے. اللہ آپ کی زبان کو قبول کرے جو آپ نسبت دے رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ it's a diversity as well. ہاں, I think the diversity part is good کہ everybody has his role. ہم موئن کا رول نہیں سمجھ پائے ابھی تک, but باقی کیا کہتے We will determine it by the end. آپ ہر پوڈکاسٹ میں ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں پھر آپ کو گلے مل رہے ہوتے ہیں. نہیں موئن ماشاءاللہ ابھی ادھر ہی تو بیٹھا ہوتا تھوڑی دیر پہلے. تو but I think that diversity is good, and alhamdulillah the notion of having such a support group is tremendously وہ. So does that motivate you like to do work of deen, like having that sort of like اگر میں آپ دونوں سے پوچھ سکتا ہوں like if we were not friends, اب مجھے نہیں پتا یہ اخلاص کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا, but if we were not friends, would you still do it? Would you still do it? I think I would do it. I know you would. I wouldn't do it. I wouldn't do it. Yeah, I think I would do it and find friends. نہیں آئی ایم سیئنگ نو فرینڈس. وہ تو میں کر لوں گا نا, میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو کہہ رہا ہوں, میں تو ویسے کچھ نہیں کرتا. میں اس ڈرائیو کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہ ڈرائیو ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں واقعتاً دس از دا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نیت میں کھوٹ ہے, بٹ لائک آئی ایم دیٹ سارٹ آف پرسن کہ مجھے صحبت چاہیے ہوتی ہے. آئی نیڈ دا گپ شپ, صحبت سب کچھ چاہیے ہوتی ہے. نہیں بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ لائک آئی کانٹ ورک وتھ پیپل آئی ڈونٹ, ایک ہوتا ہے نا کہ ویو لینتھ میچ کرنا, اور ایک ہوتا ہے جینوئنلی اگر آپ کو پسند کے لوگ ملیں گے تو آپ دین کا کام کریں گے, اور اگر نہیں ملیں گے تو آپ نہیں کریں گے. ہاں لیٹس سے یو آر باؤنڈ. اور سم ٹائمس میں کیا میں آرگنائزیشنس میں, دینی مدارس میں, یا بہت ساری جگہوں پہ یہ ایک آپ پھنس جاتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ٹیم ایسی آ گئی ہے کہ there are people you like and then there are people you dislike. ٹھیک ہے, تو جب ڈس لائک والا پارٹ آ جاتا ہے تو ہاؤ ڈو یو مینیج, اس میں دین کا کام کیسے کرنا چاہیے؟ Personally for me ایسا ہوا ہے بہت دفعہ, اس طرح بھی ہوا ہے کہ نہیں, not at Nasia, at other places there are people that you have had to work with that you don't like. پھر آپ ریزائن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہر کسی کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہوتا کہ you sort of try and find another thing to do, and I've seen that Allah creates a way, right, کہ یہ وہ ہے. ہاں لیکن by the way what is very important and we all should try doing that, اپنا ایک span of وہ بھی ہوتا ہے نا. I am very impulsive as well on the negative side of things, but جب تک آپ ادھر ہو آپ کو عدل تو کرنا ہی کرنا ہے نا, بیئر منیمم پہ تو چیزیں چلانی ہیں. بٹ ہاں دا نوشن آف بینگ دیٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ ورک وہ کہیں نہ کہیں ڈراپ ضرور کرتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اس میں بھی کہیں آئی تھنک دیر آر انرجی پوائنٹس دیٹ یو ڈو فائنڈ اینڈ چل جاتا ہے نظام کسی نہ کسی اعتبار سے. نہیں میں تو اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے سسٹینیبلٹی کے لیے کسی بھی کام میں, اسپیشلی دین کے کام میں, تو فائنڈنگ دا رائٹ گروپ آف فرینڈ, لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر کسی سے آپ کی شاید دوستی نہیں, بٹ ریلیٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک اور فرق بتاتا ہوں کہ جو ایٹ لیسٹ ادھر بھی نصیب میں none of us is doing this full time, right? You know, we're working in the day and then we come in the evening, ٹھیک ہے, to take out time. So اس میں بھی اگر یہ نہیں, if it is super dry, boring, sucking the energy out of you والا, تو بندہ کہتا ہے یار کہ میں پہلے 10 گھنٹے نوکری کر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کی ذمہ داری وہ ہر چیز بھی اپنے اوپر ہے, اس کے اوپر یہ بھی ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے, تو پھر تو بالکل نہیں ہو سکتا. تو اٹ ہیز ٹو بی لائٹ ہارٹیڈ, رائٹ. سو چاہے وہ آئی تھنک صرف ہمارے بیچ میں نہیں, آئی تھنک وی آل لو آور اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, جو مرضی کہ میں وہ اس دن بیچ 1 کو ڈانٹ پڑی تھی میرے سے, اور میں ساتھ ان کو کہتا, میں کہتا کہ یو ہیو ٹو ریئلائز دیر از نو وے آئی کی ناٹ لو یو گائز. تم بچوں کو ہم لے کے چلیں اپنے ساتھ, جب تم آئے تھے شروع میں جس طرح جتنے کارٹون تھے, اور ابھی بھی جتنے کارٹونوں میں پتہ ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہ نہیں آپ سے ہم خیر ہی چاہ سکتے ہیں, بیکاز آپ وہ پودے ہیں جو ہم نے کسی نہ کسی زمرے میں لگانے کی کوشش کی تھی, ایک ذمہ داری تو لی تھی نا کہ یار 4 سال علم پڑھانا ہے, تو آپ کی بھلے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. جب ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے تو اس لیے پڑ رہی ہے کہ کچھ سکھانا مقصود ہے, ورنہ ڈانٹ کے کیا فائدہ ہوتا ہے کسی کو بھی, ٹھیک ہے. تو وہ والا پارٹ بھی آئی تھنک جنرلی. اچھا بلکہ مجھے آپ دونوں سے ایک سوال ابھی ذہن میں آ رہا تھا کہ وی ہیو نصیحہ انسٹیٹیوٹ, اینڈ چلے ہم نے اسٹرکچر کر دیا, ہم مل کے کسی طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بٹ یہ نعمت نا شاید اٹس ناٹ ویری ایکسیسیبل ٹو ایوری ون نا.
تو اگر ہمارے پاس نصیحہ نہ ہوتا تو ہم دین کی خدمت کیسے کر رہے ہوتے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا اس بارے میں؟ واٹ آر دا ادر آپشنز دیٹ ایک اور انسٹیٹیوٹ بنا لیں. مگر ہم اس سے پہلے بھی دین کا ہی کام کر رہے تھے, آپ نہیں کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے نا. فار دا جنرل آڈینس آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ ہاں ٹھیک ہے, کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا, ہر ایک کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, لمیٹیشنز ہوتی ہیں, فیملی ہے, رسپانسبلٹی زیادہ ہے, کوئی نہیں آ سکتا, نصیحہ نہیں آ سکتا, کہیں اور نہیں جا سکتا, بٹ اس کے اندر دل میں ہے کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے وٹ ڈو یو سجیسٹ, کیا ہونا چاہیے؟ اینڈ آپ کہہ رہے ہو کہ علم, کورس, یہ سب بھی نہیں, کچھ بھی ایسا اویلیبل نہیں ہے. کین وی ڈو سم تھنگ ادر دین دیز انسٹیٹیوٹ جو کر رہے ہیں؟ لائک مجھے تو یہ لگتا ہے خیر کہ اس کا آنسر بہت براڈ ہے, بیکاز آئی تھنک کہ ہم تو بہت اسپیسیفک محنت کر رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ دین بہت ہولسٹک ہے, اینڈ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر کام اف ڈن ود دا رائٹ نیت اینڈ دا رائٹ انٹینشن اینڈ فرام اے حلال پوائنٹ آف ویو, تو آئی تھنک کہ اس سے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں اور چھپ چھپ کے ہو رہے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب انڈس ہاسپٹل, کتنا بڑا رفاعی کام ہے. مولانا عبد الستار صاحب, ان کے بیانات الگ چیز ہے, بٹ جو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایجوکیشن میں اور ویلفیئر میں وہ کام کریں وہ ہے, اور یعنی ہزاروں نام ہیں. ہاں, اور اصل میں ویسے ہی کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, بہت سارے لوگوں کے اندر نا ایک عجیب سا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ وہ دین اور انسانیت کو کبھی کبھی ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دے تھنک کہ شاید دین کی خدمت کچھ اور ہے. دین کی خدمت کو بڑا ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ پڑھنا پڑھانا, مدرسہ, قرآن, حدیث, اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ایون انسانیت کی خدمت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ہوگا. ناٹ جسٹ فرام انسانیت پوائنٹ آف ویو, لائک میں تو اب اس نوشن کا ہوں کہ لائک کبھی کبھار نا آپ کو لگتا ہے کہ وی پکڈ اے ریئلی ڈیفیکلٹ پاتھ, ایک بڑا مشکل ہم نے, بیکاز ود آل بینگ سیڈ اینڈ ڈن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور آپ کو وہ چیز بہت کھٹکتی ہے کہ یار میں یہ کیوں کر رہا ہوں, میں اس کا وہی والی بات اہل ہوں نہیں ہوں, بہت ساری باتیں آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ یار میں آپ کی تربیت کرنے لگا ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ, خود کی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کئی بار مجھے رشک آتا ہے اپنے, جیسے ہمارے جو دادا نانا گزرے ہیں, ایک بندہ ہے 5 وقت کا نمازی تھا, حلال کماتا تھا, گھر پہ بھی ٹائم دیتا تھا, that's Jannah, right? That's Jannah, right? So I think a lot of people get caught up with the whole notion کہ عبد الباری خان صاحب will stand out because he made Indus. What if he didn't make Indus? What if he failed? اللہ کے یہاں تو ان کو اتنا ہی ریوارڈ ملنا تھا. تو I think we should not fail in trying. And صحیح ہے, ویژن تو بڑا ہی ہونا چاہیے, but I think there are so many small parts جو کہ like today میں کہتا ہوں کہ دین کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ زندگی گزار لیں, وہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. آپ جس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو پبلک میں, تو مسلمانوں پہ تو یہ بہت بڑا تقاضا ہے. تو آئی تھنک اٹ کین ایوری بڈی ہیز دیئر رول ٹو پلے. ٹو ایڈ ٹو واٹ یو آر سیئنگ ویری رائٹلی از دس کہ یہ تو ایک بڑی خاص ایلیٹسٹ قسم کی پوزیشن ہے نا کہ آپ دین پڑھا رہے ہیں. ایلیٹسٹ ہے بیکاز لوگ آپ کو مقتدا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جو مرضی کہیں نہ کہیں, آپ عالم ہیں, مفتی ہیں, شیخ ہیں, نہیں بھی ہیں, ہماری طرح کے بھی ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیپل ٹیک یو ایز این اتھارٹی, رائٹ. اور یہ بڑا ڈینجرس پیتھ بھی ہے. بٹ دین کا جو ایک مزاج سیرت سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اس پہ امپاور کیا جو وہ کرنا جانتا تھا. جو تاجر ہیں ان کو اگر یہ باور ہو جاتا ہے کہ یار دین کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ان کو ایکچولی مارکیٹ میں جو یونینز ہیں, جو مارکیٹ پریکٹسز ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے, رائٹ. ان کو اس کے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, ان کو اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے خدمت کرنی ہے اور پوری. اینڈ آئی تھنک جو دعوت بائی دا وے اس سے ہو سکتی ہے. ابھی میں شیخ زید میں تھا, اس دن ٹاک دے رہا تھا, تو مجھے کسی نے انہوں نے کہا کہ سر ہم رہتے ہوئے کیا کریں. کسی نے بیسیکلی پوچھا کہ ہم یو ایس جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ یو ایس ایم ایل ای پلیب کر کے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں جو ہے نا کیسے ہم رہیں گے, کمپرومائز یہ وہ. تو آئی سیڈ دیکھو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل, اینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ دس. شیخ حسین عبد الستار سیکرڈ لرننگ والے, ٹھیک ہے, ایوری میڈیکل اسٹوڈنٹ ان پاکستان نوز ہم. وائی؟ بیکاز ہی روٹ اے بک پیتھوما. شیخ آپ کو نہیں پتا, پیتھوما از اے بک دیٹ یعنی میڈیکل اسٹوڈنٹس کہتے ہیں بندہ پیر ہے ہمارا. پاکستان کی بات کروں بھائی, یعنی ورلڈ ریکگنائز کتاب, کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کتاب ہے ہی نہیں. مجھے خود نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے, وہ کوئی ٹیسٹ دینے کے لیے وہ ہے. اینڈ آئی ہیو سین ان پاکستان مگز اینڈ ٹی شرٹس دیٹ سے آئی لو حسین عبد الستار, ٹھیک ہے. اینڈ آئی میٹ دا گائے, میں کئی دفعہ شیخ حسین سے ملا ہوں, ٹھیک ہے. اتنے وہ کم گو آدمی ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ ہی سے انہوں نے وہ نماز ٹوپی پہنی ہوتی ہے, بالکل چپ بھی نہیں سب, بہت متقی آدمی ہے, ٹھیک ہے, اپنے اصولیے میں. ایسے وائی ڈو یو لو دس گائے, فل باشرہ عالم بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت زبردست. ہی از ڈیم گڈ ایٹ ہز ورک. وہ کتاب ہو یا کچھ بھی, یو ایس کے ٹاپ ڈاکٹرز میں سے ہو سکتے ہیں ہوئے. تو ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہم اس کام میں احسان نہیں لے کے آتے. تو ہمیں جو سننے والوں میں سے اگر کوئی اسکول ٹیچر ہے اس کو بہترین اسکول ٹیچر بننا ہے,
کوئی ڈاکٹر ہے اس کو بہترین ایسا ڈاکٹر بننا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ کمال ہے, اور ہاں دین کی بنیاد کو کمپرومائز نہیں کرنا. اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دا ریزن کہ شاید دس از آئی فیل کہ ہماری مسلم امت ترقی نہیں کر پا رہی, کہ سارے لوگوں نے مسلم امت کی ترقی کا بیڑا سمجھتے ہیں کہ مولوی ترقی کریں گے تو کریں گے, حالانکہ ہر بندہ اگر اپنی فیلڈ میں ترقی کرنے لگ جائے, ایکسپرٹیز کرنے لگ جائے, تو ہم ایز این امت ہمارا لیول ایلیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے, بٹ لائک آئی نو دیٹ اسلام ایک طرف سے ہم اس کا نظر آ رہا ہے کہ یو نو اٹس, بٹ ایک طرف آپ کو ایک اپلفٹ بھی نظر آتا ہے کہ یار دعویٰ آرگنائزیشنز بڑھتی جا رہی ہیں, مساجد پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں, مدارس بڑھتے جا رہے ہیں, بٹ آئی جینوئنلی فیل کہ ہم وہ آپ کی والی بات ہے کہ اس ایک سرٹن فیلڈ میں شاید ہم ایکسیل کر رہے ہیں where deen is restricted to that, but like it's a question like how many multinationals do Muslims own, you know, how many, like if you think about it, دنیا تو چل رہی ہے اس طرح سے, تو and اس سے and they are benefiting some other religions as well and some other نظریات as well, تو کیا ہم as an ummah can we just become good at what we do and like whatever we're doing, تو یقیناً بہت سارا میں کیا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو دین کا کام سمجھتے بھی نہیں سمجھتے یار, یہ جو ایک ڈیفینیشن ان کو دیندار لوگ سمجھنے بھی نہیں دیتے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی you will have people saying یار تم پہ دین میں کیا کر رہے ہو, you know like ایک بندہ کھڑے ہوئے کہہ سکتا ہے یار یہ دین ہی تو کر رہا تھا میں, you know. سو ہم بھی بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں, بہت جلدی ہو جاتے ہیں, ہم نے بہت بڑی ڈویژن ایک براڈ کاسٹ اس پہ ہونی چاہیے, دین واٹ از دین کی خدمت, اس کا ویژن براڈ کرنا چاہیے, وی شوڈ ڈیفائن اٹ. آئی تھنک ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جب آپ دین کے کام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پیپل وانٹ ریزلٹس انسٹنٹلی. دس سم تھنگ دیٹ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یار بہت ساری چیزوں میں بڑا پیشنس درکار ہے, right? And you just, why were you doing it in the first place? You were doing it for Allah Ta'ala. So then, you know, the process for the fact that nobody could do it better than him. And really, Makkah is not at all about results. Absolutely not about results, right? In fact, by the way, the results probably get worse and worse in the sense that it keeps getting harder for him. Shaibi Abi Talib ہے, طائف ہے, عام الحزن ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ابسینیا بھیجنا پڑ جاتا ہے مسلمانوں کو, رزلٹ تو آ ہی نہیں رہے. تو مدینہ منورہ جا کے بھی جنگیں ہیں اور مشقت ہے, اینڈ دین یو نو پوسٹ حدیبیہ تھنگز اسٹارٹ ٹو چینج. تو میں چاہتا ہوں کہ جی آج میں نے صوفہ پکڑ لیا اور میں بیان دینا شروع ہو گیا ہوں, تو ساری امت قدموں میں بیٹھی ہو, ٹھیک ہے. آج میں نے ایک ادارہ بنایا تو سارے ڈونیشن بھی لے کے آ جائے اور میری واہ واہ بھی ہو اور 1 ملین ویوز بھی ہو جائے. سو ایسے تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کبھی وہ نہیں کیا, تو ہمارا اخلاص بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو یو جسٹ ہیو ٹو ورک ہارڈ ایز یو کین ٹو سورٹ آف انشور کہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, اینڈ دین وی کین سورٹ آف بلڈ آن ٹو دیٹ. تو خیر یہ بتائیں کہ سیریس باتیں تو بہت ہو گئی, ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں آپ اپنے فری وقت میں یاسین؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ یہی تو میرا فری وقت ہے. ایون دین آئی نو یو لو پلئنگ ود یور سن. ہاں آئی لائک اس کی اہمیت سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں. آئی انجوائے ہم. ہاں نہیں آئی تھنک کہ فیملی ٹائم چلے جاتا ہے, باقی آئی ایم لائک گریٹ ایٹ ویسٹنگ ٹائم از ویل, تو وہ بھی میں بہت افیشینٹلی کرتا ہوں. ہاؤ ڈو یو ویسٹ ٹائم؟ ڈو آئی ہیو ٹو سی اٹ لائک آن کیمرا؟ بس یہی لیفٹ رائٹ, لائک آئی ایم آئی ڈونٹ نو, جسٹ آئی ویسٹ ٹائم شیخ. لائک ابو بکر گھر جاتا ہوں تو بس بیٹی کے لیے ٹائم ہوتا ہے. اللہ, صرف بیٹی کے لیے؟ ہاں صرف بیٹی. وہ یاد ہی نہیں چھوڑتی ہوں کہ ماں اس پر رول میں ہوتی کہ اب یہ تیری اولاد ہے, تو جانا, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور باقی تو پھر کام کاجی نوکری چل رہی ہے. یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اوبیسلی ہم سب جب گھر جاتے ہیں, زندگیاں بھی شاید بزی ہو گئی ہیں, کہ وہ ہوتا ہے اوبیسلی یو نو کہ our wives are generally saying کہ now take care of these kids, ٹھیک ہے, بیکاز ہم سارے دن سے رکھا ہوا ہے اور وہ ہے, and rightfully so, بندہ انجوائے بھی کرتا ہے. In the Prophet's life there is very little mention of you know this phase of his wo. In fact even with the Sahaba you find very little accounts of Sayyidina Abu Bakr playing with his kids. You don't find how Umar Salan who raised Abdullah bin Umar, right? مجھے بڑا اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یعنی اس وقت کے کیا ڈائنامکس تھے. یا جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی سے میری والدہ میں سے کبھی بڑے ناراض ہو رہی ہوتی ہیں کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی نو اوبیسلی کہ کبھی صحیح بھی کہہ رہی ہوتی ہیں, اینڈ آئی نو کبھی یو نو آئی ہیو ٹو ایکسپلین ٹو ہر کہ اماں یو نو دا صحابہ وڈ گو ان جہاد, ٹھیک ہے, اینڈ اسٹے اوے فار ویکس اینڈ منتھس, اینڈ سم آف دیم وڈ ناٹ ایون ریٹرن. ہم تو روز شام گھر آ جاتے ہیں یار, ٹھیک ہے, کسی دن لیٹ آ رہے ہیں, کچھ وہ کر رہے ہیں, ویکینڈ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ واز لائف بیک دین from that perspective. One, yes, you do understand, you know, there was no 9 to 5 job, ٹھیک ہے, شہر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ you're very in close proximity. ابھی تو 1-1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ دفتر اور گھر ہے, مہنگائی اتنی ہے, ٹینشنیں اتنی ہیں, کام I think same answer is in a sense کہ اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں
تو ہوتا یہ تھا کہ ہماری فیملی بہت کنیکٹڈ ہوتی تھی. تو اگر ابو نہیں بھی ہیں گھر پہ تو ٹھیک ہے, اماں خالہ سے مل رہی ہیں, ہر کوئی ادھر ادھر کچھ اور ہے. بٹ وین یو آر ان لاہور تو میری وائف کے لیے کہیں اور جا کے رشتہ داروں سے ملنا, میری بیٹی کے لیے باہر نکل کے کسی سے ملنا, وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو سارا برڈن پھر ہم پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب گھر جانا ہے تو ان کی وہ سوشل, آپ یہ تو خیر بہت زیادہ چینج انڈیویجولسٹک ہو گئے ہم پہلے ایز کمپیئر کہ پہلے ہم فیملی سسٹم میں زیادہ انگرینڈ ہوتے تھے. جوائنٹ فیملی سسٹمز یا کم از کم قریب گھر ہونا, ملنا, محلے داری, یہ وہ تو وہ بہت زیادہ کم ہے. ابھی بھی میری کالونی میں ابا کو سارے جانتے ہیں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. ایک اور ایلیمنٹ ہے میرے ویسے ہی ذہن میں آ رہا ہے, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اینڈ لائک سو اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم started his dawah when he was 40. You like ہم we still 7-8 years away from that, and اس کے پیچھے ایک دعوت کی ہسٹری ہے. Obviously the context is very different, but he's been through, I think his youngest daughter Fatima would probably be 7-8 at that point if I'm not wrong. Maybe میں 1-2 سال اوپر نیچے کر رہا ہوں. He's actually been through that journey جس میں and maybe اللہ تعالیٰ chose that age specifically as well کہ وہ grounding already in place تھی. Same for majority of the Sahaba by the way. بٹ پتہ نہیں, مجھے تو ابھی یہ لگتا ہے کہ 40 پہ تو میں شاید میرا جنازہ نکل رہا ہوگا, جو بھی ایک فزیکل حالت ہے لائف کی. لائک ان کی زندگیوں میں برکت تھی, ان کا 40 واز پرابلی R18, آئی ڈونٹ نو مطلب. تو آپ کو کئی بار لگتا ہے کہ پتہ نہیں 40 میں کیا کر رہا ہوں گا, بٹ آئی تھنک دے ہیڈ بین تھرو healthier lifestyles. Yeah, so But this is an interesting point that you 40 to 63 میں مجھے تو لگ رہا ہے ہم اس گول پہ کہ ہم 40 تک اتنا کر لیں کہ پھر اگر بیڈ ریسٹ پہ بھی ہوں تو کوئی جو ہے نا معافی ہو جائے. Because I think that is relatable as well in one sense. In fact, my wife often says, you know, because she's also very proactive, کہ کدھر بیلنس کرنا ہے, and she's wanted to ask this question to so many scholars, and I think nobody's been able to answer it. And I tell her, I said, probably, you know, you have to realize کہ in 5, 7, 10 years from now, ٹھیک ہے, our kids will be mature enough کہ ان سب کی اپنی اپنی زندگی ہوگی. تو دین یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا, ایک کا پیمپر چینج کرنا ہے, ایک کو میتھ کا ہوم ورک کرانا ہے, ایک یہ کر رہا ہے, ایک رو رہا ہے. تو وہ چیز بھی وہ ہے. It's different for some other Sahaba, obviously the younger ones. It would be interesting from their perspective, but life is different thing, like just different. But I think Abu Bakr wali baat is very relative. When you have a well-knit community, right? So وہ اس کا ایک بڑا positive impact ہوتا ہے کہ you know یار کہ there is so much engagement available. ابھی تو بالکل نفسا نفسی والے دور میں رہ رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے ویسے بھی آج کل بچوں کو زیادہ لفٹ کرانے لگ گئے ہیں اسکولس میں بھی, وہ بھی ایک الگ بہت زیادہ فوکس ہو گیا تربیت پہ. دیٹس بیکاز آف ہائپر انڈیویجولزم. وہ بچے تیز بھی زیادہ ہیں, وہ ڈیمانڈنگ بھی زیادہ ہیں. پہلے وقتوں میں شیکی نہیں, ابھی تو 2 سے 3 بچے ہو جائیں تو انسان کی بس ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ناؤ امیجن 9 kids 10 kids ایوریج, ٹھیک ہے نا, کہ 9 بچے. ٹھیک ہے, تو تب تو 7 سیٹر گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی. تو یعنی آئی ڈونٹ نو وہ 9 بچے ٹرانسپورٹ کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاؤ اف یو ہیو 9 kids, they were 9 kids from separate families, تو وہ 3 5 seaters نہیں ایک ہی سیٹ. سیپریٹ فیملی والی پوڈ کاسٹ الگ ہے. یاسین تو وہ ایک الگ طرح کا زمانہ تھا, یہ ایک الگ طرح کا زمانہ ہے جس میں آپ کو اوبیسلی وہ کرنا ہے. بٹ خیر الحمد للہ, آئی تھنک الحمد للہ فار دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ دین جیسی نعمت دے دیں, تو اٹس یو نو اٹس آئی تھنک یو ریئلائز دیٹ دا برڈن از یو یعنی اللہ تعالیٰ از ود یو, وہو معکم اینما کنتم, رائٹ, کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو. اور ایٹ دی اینڈ آئی تھنک ون کین سے دیٹ اللہ جیسے بھی ہیں بس تیرے ہی ہیں, اور یہی ایک ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ پیش کر سکتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی سینس میں, اور کسی اس کے ساتھ. اور if I think people were to understand how relaxing and how empowering deen really is, ٹھیک ہے, تو it would be everybody would want to do this. تو وہ تصور ہی بہت مختلف ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, کیونکہ پریشانی جتنی تھوڑی بہت ہے دنیا میں وہ تو ہے ہی ہے, وہ ہم سب کو اللہ کے نبی کو آزمایا گیا تو ہمارے تو ٹیسٹ. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹیسٹ اس سے بہت کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا, تو ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ تنویر نے ویڈیو صحیح ایڈٹ نہیں کی, پوڈ کاسٹ بری ہو گئی, ٹھیک ہے, نسیہ میں فنڈس کی شارٹیج ہو گئی, ایسے مسئلے ہو گئے, بیگم ناراض ہو گئی, ٹھیک ہے, گھر لیٹ پہنچے, کھانا کھانے کہاں جانا ہے ابھی, اللہ معاف کرے. بہرحال آئی تھنک کیا کہتے ہیں, چلے, لولی اسپیکنگ ٹو یو گائز. دا پوائنٹ ٹوڈے واز ٹو جسٹ یو نو چیٹ کیجولی اینڈ جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ آپ دونوں حضرات کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.